لیے بھی ہے کیونکہ قیامت کا انکار ہر چیز کا انکار ہے. جس کا قیامت پہ یقین نہیں ہے اس سے کسی اچھائی کی امید رکھی نہیں جا سکتی, اس سے کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. تو اسی لیے ایک تھی ان کی تکذیب اور ایک ہماری بھی تکذیب ہے. ان کی تکذیب تھی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا منہ پھٹ سیدھا کہہ ہی دیتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانتے. ہماری بھی ایک قسم کی تکذیب ہے. ہماری تکذیب غفلت والی ہے. کوئی فوت ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے, یہ تو سلسلہ ہے نا زندگی کا چل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا. تو اللہ نے بھی یہ منظر بالتفصیل بتایا تو بھولنا نہیں چاہیے. اسی لیے تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, آگے یہی الفاظ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے. قوم سمود, قوم عاد, اور پھر اس کے بعد ہے فرعون کا ذکر جو کہ غرق ہوا, اور ومن قبلہ, اس سے کیا مراد ہے؟ قوم لوط. بالکل. اور والمؤتفقات بالخاطیہ, اس سے کیا مراد ہے؟ الٹ جانے والی بستی کا گناہوں کی وجہ سے الٹ جانے والی تمام بستیاں, یعنی جس نے تکذیب کی ان سب کا یہی بربادی ان کا مقدر بنی, جیسا کہ اگلی آیت تصدیق کر رہی ہے. ان بستیوں کو ایز اٹ از اوپر اٹھا لیا گیا تھا. مختلف قوم کا مطلب ہر قوم کا ڈفرینٹ ہوا تھا. اب قوم لوط کی بات کریں تو جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ قوم لوط کا ایسے ہوا تھا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً, تو اس نے پکڑا انہیں زیادہ پکڑنا. اب میں یہاں پر چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے روٹ ورڈ بتائیں رابیہ کا اور اس کی ڈیٹیل بتائیں. کون بتا سکیں گے رابیہ کا روٹ ورڈ, کہ یہ کہاں سے نکلا ہے, کیسے یہ رابیہ کی اصل کیا ہے لغت کے اعتبار سے, اور پھر اس کی تھوڑی مزید ڈیٹیل بھی. رابیہ کے روٹ ورڈز ہیں ربا. ہاں, ربا یربو سے ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے ربا کا؟ زیادہ. ٹھیک ہے, ربا کا مطلب زیادہ ہوتا ہے. ربا عام طور پر قرآن کریم میں بھی, عربی لغت میں بھی ربا کسے کہتے ہیں؟ سود کو کہتے ہیں. بڑھانے میں جی, کہ سود کو ربا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مطلب کیونکہ وہ دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھے میرے اصل سے زیادہ ملے, اس شرط ناجائز طریقے سے, تو اس میں وہ زیادتی کی شرط کے ساتھ لیتا ہے, تو اسی لیے وہ ربا ہے. تو یہاں پر کیوں فرمایا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً؟ ان کی گرفت دوسری قوموں سے زیادہ بالکل, ان کا گناہ جیسے مختلف پچھلی گزشتہ اقوام سے بڑا تھا, ان کی گرفت بھی پچھلی اقوام سے زیادہ تھی. زیادہ پکڑنا, اخذۃ الرابیہ, شدید پکڑنا, سخت گرفت. بالکل, وہ زیادہ کا ہی معنی ہے. رابیہ ربا سے, ربا یربو, اس کا مطلب ہے زیادہ. جس طرح سودی کاروبار کرنے والا اپنے مال سے زیادہ لیتا ہے, اسی طرح یہ ربا کا مطلب رابیہ زیادہ. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً الرَّابِيَةً, تو سود کا انجام بھی یہی ہے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً الرَّابِيَةً, یہ بھی اٹ سیلف, کیونکہ اللہ سے جنگ ہے نا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ فرماتے ہیں نہیں چھوڑو گے تو کھلم کھلا اعلان جنگ ہے. مگر اس وقت ہمارا سارا جو معیشت ہے, بینکنگ سسٹم ہے, وہ اس میں جکڑا ہوا ہے. اللہ کی پناہ. آگے ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ, یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ قوم نوح کی طرف. بالکل بالاتفاق. حملنا, جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو, سفینہ نوح کو. ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کیا. اب اس کے ظاہر جب یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی تھیں تو سامنے اہل مکہ تھے, تو گویا آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے حملناکم, اور جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں سوار کیا. حالانکہ سوار تو قوم نوح میں سے جو نیکوکار تھے انہیں سوار کیا, ایمان والوں کو, نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کو. تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا حملناکم؟ مخاطب کی ضمیر, جی مخاطب کی ضمیر کیوں آئی؟ کی وجہ سے یہ ہے اہل مکہ اور دنیا والوں کی توجہ دلائی جائے. بالکل, اصل حقیقت تم انہیں نیک لوگوں کی اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے. ایسے ہے. یہ جو مخاطب کی ضمیر لائی گئی ہے یہ اس لیے لائی گئی ہے, ایک تو توجہ ہو, کان کھڑے ہوں, اور پھر واقعی انہیں معلوم ہونا چاہیے
کیونکہ آدم علیہ السلام سے بنی نوع آدم کا نسل انسانی کا جو سلسلہ چلا تھا، نوح علیہ السلام کے وقت وہ تباہ ہو گیا، مکمل دنیا ختم ہوئی، اور جو بچے تھے اس سے آگے اب جتنی بھی مخلوق ہے، نافرمان، گورے، چٹے، کالے، جتنے بھی اقوام دنیا میں ہیں، وہ انہی نوح علیہ السلام کے جو لکھتے ہوئے ایک سوال ذہن بالکل شور کیجیے، ریلیٹڈ ہے نا، کیجیے. یہی کہ جیسے حضرت آدم کے بعد ایک دفعہ پوری قوم کو ختم کیا گیا، جی، بعض انبیاء کے بعد اس طرح پوری قوم کو ختم کیا، پھر اگلی نسل حضرت نوح تک وہ نسل کیسے آئی؟ مطلب نوح علیہ السلام تک مکمل سلسلہ ختم نہیں ہوا. ریممبر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے کچھ بچتے ہوں گے تو نوح علیہ السلام ہوا اول الرسل، نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اس سے پہلے کوئی رسول تھا ہی نہیں، کوئی قوم تھے ہی نہیں، وہ آدم علیہ السلام کی ہی تعلیمات چل رہی تھیں. تو جتنے اقوام کے احوال ہیں نا، یہ سب ان کے بعد ہیں. ہوا اول، نوح علیہ السلام، ہر نبی کا نا ایک اسپیشل ٹائٹل ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا ہے کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے روح اللہ. تو نوح علیہ السلام کا کیا ہے؟ اول الرسل، اول الرسل، وہ پہلے رسول تھے. بند کرنا. تو یہاں پر آخری آیت ہے کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہیں تک پڑھا تھا ہم نے آیت نمبر 12 تک. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے نصیحت، اور یاد رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان. یاد رکھنے والے کان یعنی کہ غور و فکر کرنے والے کان. سنتا تو ہر کوئی ہے، سمجھتا کوئی ہے. تو جو سمجھنا چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، جو نجات چاہتا ہے، جو ایون ان لائف سکون چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے سکون، یہ ہے نجات. مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا گیا، کیونکہ دیکھیں انسان تجربوں کے بعد جتنا سمجھتا ہے نا، اتنا قوانین رولز اس کو نہیں سمجھا سکتے. تو تجربے سامنے رکھے گئے، بتا دیا گیا، تو بس یقین کرو. اور پہلے اس کے کہ پھر حسرتیں مقدر بنے، کیونکہ اس صورت کے آخر میں حسرتیں ہیں، یا لیتہا یا لیتہا. اس سے پہلے کہ جب پھر حسرت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی واپس نہیں جا سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. اس سے پہلے کہ حسرت کرو، ساری حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کھول کر بیان کر دی. آیت نمبر 13 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک بار. کیا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ایک بار پھونکنا؟ گویا نفخۃ واحدہ سے مراد نفخہ اولا ہے، کیونکہ کئی بار سور پھونکا جائے گا. پہلی تو ہو سکتا ہے وہ اسی میں ہو، مصروفیت میں. جیسے اب دنیا کے زلزلے آتے ہیں تو کوئی اپنی کسی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے، کوئی کسی میں، کوئی دین کے ساتھ، کوئی دنیا کے ساتھ، کوئی غفلت میں، تو کوئی مطلب اس سے بھی بڑھ کے ایسے ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. یہ میں بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں، یہ وارننگ ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ. اور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والمؤتفقات بالخاطیہ بتا کے فرمایا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے ایک ملک، ایک قوم، ایک بستی اس ایک لمحے میں ایک طاغیہ کے ساتھ، ایک الرجفہ کے ساتھ اگر مٹائی جا سکتی ہے کہ اس کا نام وہ ایک اس طرح نہیں مٹا سکتا. تو جن کا قیامت پر یقین نہیں ہے ان کو بھی جھنجھوڑنا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک سختی بھی بتانا ہے کہ وہ کیسے پل بھر میں آئے گی. کلمح البصر کہنا آسان ہے، غور کیجئے کہ کلمح البصر او هو اقرب. اللہ فرماتا ہے آنکھ جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ جلدی کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا کہ ہم انکانشیسلی ہماری کتنی بلنک ہو رہی ہوتی ہے، کہ یہ اپنی جائے قرار سے اکھیڑ دیے جائیں اور بالکل روئی کی طرح اور دھمکی ہوئی روئی کی طرح، جیسے سورہ القاریہ میں پڑھا، اس کی طرح یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں. تو اور دونوں چیزوں کا اللہ نے نام لیا، پہاڑ بھی زمین بھی. اور اگر غور کریں اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبال اور ارض، وحملت الارض والجبال، پہاڑ اور زمین، دونوں ہیوی چیزوں کا ذکر کیا. ایک اور بھی ہیوی چیز جو سورہ القاریہ میں آئی ہے. سورہ القاریہ میں کن دو چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ ایسے ہوں گی، مطلب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟
یہاں پہلے یہ ترجمہ کیجیے، پھر مجھے وہاں سے سوچ کے بتائیے، تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس، لیٹس سی کہ کون کس کی یاداشت تیز ہے. وحملت الارض، اٹھائی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، فدکتا، پس وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتا واحدہ، ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کرنا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ انجن سٹارٹ ہوا، گاڑی گرم ہوئی اور پھر چلی، ایسا نہیں ہوگا. کلمح البصر او اقرب، پل بھر میں سور پھونکا گیا، ہر چیز تباہ. اور کیسی تباہ ہوگی؟ مطلب تھوڑی سی نہیں، کچھ ایسا عام تباہی نہیں، ایسی تباہی کہ زمین اور پہاڑ جیسی چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے کہ یہاں سورہ الحاقہ میں الارض والجبال، پہاڑ اور زمین ہے، وہاں سورہ القاریہ میں کیا ہے؟ اچھا میں سورت پڑھتی ہوں، آپ ترجمے پر غور کیجیے، شاید آپ کے ذہن میں اس طرح بھی آ جائے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب بتائیں، انسان اور پہاڑ. انسان، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے اللہ اکبر. اب ٹوٹل دیکھیں نا اس صورت کی کامن چیزیں تو وہ کیا ہیں؟ پہاڑ، زمین اور انسان. یہ تین کریکٹر ہیں، ٹھیک ہے، تین چیزیں ہیں. انسان کو بھی گویا پہاڑ ہی ہے، گناہوں پہ آ جائے، سرکشی پہ آ جائے، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر انسان ذکر سے غافل ہے. زمین بھی اسی کی تسبیح کرتی ہے، اور ایون اس کی یہ اللہ کتنی بڑی اس کی اطاعت ہے کہ اللہ کی خود تو تسبیح کرتی ہے مگر نافرمان انسان کو برداشت کرتی ہے اللہ کے حکم کے سامنے. تو اس کی اطاعت ہوئی نا، وہ بھی مطیع ہے، ہر چیز مطیع ہے. اور اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مطیع ہے، جس انسان کے آگے انسان اکیلا صرف اس رب کے لیے مطیع نہیں ہے. سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، سب کچھ. انسان کو ان تمام میں سپیریئرٹی دی، سپیریئر بنایا، اشرف المخلوق بنایا، مگر انسان ہی اطاعت سے باہر ہے. تو وہاں پر انسان اور پہاڑ، اور یہاں پر ارض اور جبال، پہاڑ اور زمین. فدکتا دکتا واحدہ، بس وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کرنا، یکلخ، ایک ہی بار. فیومئذ وقعت الواقعہ، بس یہ سب کچھ ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، واقع ہونے والی واقع ہو چکی ہوگی. وانشقت السماء، اور آسمان کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں زمین آسمان اکٹھے نام آتے ہیں نا. تسبیح جتنی بھی ہیں مطلب جو ورسز ہیں زمین اور آسمان کے حوالے سے، جہاں بھی زمین کا ذکر آتا ہے ساتھ آسمان کا آتا ہے. اذا السماء انشقت واذا الارض مدت، آیا نا ذکر اکٹھا سورہ انشقاق میں. اور اسی طرح یہاں پر ہے، زمین کی بات ہوئی آگے، وانشقت السماء، خیال جاتا ہے کہ زمین کا یہ حال ہو جائے گا تو آسمان کا کیا حال ہوگا. یعنی آپ دیکھیں فرش کی یہ حالت ہو جائے، کیا چھت رہے گی؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وانشقت السماء، پھٹ جائے گا آسمان، جیسے اذا السماء انشقت، ایک ہی لفظ ہے یہاں، وانشقت السماء، وہاں اذا السماء انشقت، لفظ آگے، پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، یعنی دو ٹکڑے ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اچھا جب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، فوراً ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو اس پر ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس کا کیا بنے گا؟ سورج ہے، چاند، تارے، پلینٹ، سیارے، تمام کی تمام چیزیں بے نور ہو کر، جیسے پہلے کچھ زلزلہ آتا ہے نا، لائٹ جاتی ہے، خاص طور پہ یہاں پاکستان میں کوئی بھی کچھ مطلب بارش کا موسم تھوڑا خراب ہو، لائٹ چلی گئی، تو وہ اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، سارا جو سسٹم ہے وہ کنیکشن ختم ہو جائیں گے. سورج کے ساتھ ہے نا سب، جب سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، سورج جب لپیٹ دیا جائے گا تو جو سورج کے ساتھ سارا سولر سسٹم ہے وہ سب ختم، مین سوئچ کلوز آف ہو گیا. تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب چیزیں بے نور، اور انہیں پھر مطلب اوپر سے بلندی سے گہرائی میں پھینک دیا جائے گا، وہ جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ فرشتے کہاں جائیں گے؟ آسمانی مخلوق، فرشتے. آگے جواب ہے یہاں پر کہ وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اس دن. تو والملک، اور فرشتے
علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے. ہاں اس کے کناروں پر ہوں گے. پیچھے کیا چیز ہے؟ اچھا یہ جو ہاں ہے نا، آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں گرامر کے لحاظ سے. اس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں ایک اردو میں جیسے عام الفاظ میں کہیں اشارہ. ٹھیک ہے، اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے پیچھے اس چیز کا نام ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں کسی کا نام لوں اور پھر آگے بار بار نام لینے کے کہوں کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے پہلی دفعہ میں نام لے لوں. تو ہمیشہ جب کوئی ضمیر آتی ہے نا، اس کا کوئی پیچھے مرجع ہوتا ہے. تو آپ غور کیا کریں پڑھتے ہوئے کہ یہاں جو آئی ہے ضمیر، پیچھے کس لفظ کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں آسمان کی طرف. تو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت غور کیا کریں کہ جو ضمیر آئی ہے، اچھا وہ بعض اوقات بہت ساری چیزوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں. تو ان میں سے اقرب کو دیکھا جاتا ہے کہ لاسٹ مطلب تھنگ کون سی ہے، آخری بات کون سی تھی، اس کی طرف ہوتا ہے اشارہ. تو یہاں آسمان ہے تو فرشتے کہاں ہوں گے؟ آسمان کے کناروں پر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان کے کنارے پر نہیں بلکہ محشر کے میدان میں کنارے پر ہوں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں ہم نے پڑھا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. نبا نہیں پڑھی، چلیں پڑھ لیجئے گا نا انشاءاللہ آ جائے گی. اچھا یہ ہے نا، آپ نے حفظ تو کیا ہے نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. تو فرشتے اس دن، روح الامین کھڑا ہوگا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. تو وہ منظر ہے محشر کا. ذہب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں. جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، فرشتے آسمان کے کناروں کی طرف ہو جائیں گے. علی ارجائہا، وہی جو بالکل سیدھی یہاں بات ہے، آسمان کے کناروں کی طرف. پھر اللہ کے حکم سے وہ محشر کے میدان میں اتریں گے اور پھر ساری مخلوق کے گرد گھیرا ڈال لیں گے. یہ ہے نا، اور اٹھائیں گے عرش اپنی. وہ آگے ہے، وہ آگے نیو مطلب ایک نئی بات ہے. نہیں، اس کے ترجمے میں بھی ایسے ہی تھا کہ کچھ نہیں ان کو ملایا ہے. ہاں، کہا ہے کہ وہ آسمان کے کناروں پہ ہوں گے. بعض نے کہا ہے کہ وہ عرش کے کناروں پہ ہوں گے. بعض نے کہا ہے کہ عرش کے کناروں پر نہیں، عرش کو کناروں سے اٹھائے ہوں گے. انہوں نے ان وقف نہیں کیا، گویا ان دونوں چیزوں کو ملا دیا. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یہاں یہ جیسے وقف ہے والملک علی ارجائہا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. آپ کے رب کا آگے ہے دیکھیں. اچھا وہ اگر وقف نہیں کرتے، ملاتے جاتے ہیں تو ایک جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید فرشتے عرش کے کناروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ بات ذہن میں آتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ والملک علی ارجائہا، جیسا کہ مفسرین نے تفسیر کی کہ والملک علی ارجائہا، فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے اللہ کے حکم سے. پھر جیسے کہ دوسری بھی ایک سٹیپس ہوتے ہیں نا ہر چیز کے، بالکل نیکسٹ مومنٹ پہ جب آسمان ٹوٹے گا فوراً وہ کناروں پر ہو جائیں گے. پھر اگلے سٹیپ میں اللہ کے حکم سے وہ زمین میں اتریں گے. ظاہر ہے قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے. تو مطلب عام دنوں سے 50,000 سال اس کی بتائی جاتی ہے کہ وہ لمبا ہوگا دن نا. 50,000 سال پتہ نہیں وہ اللہ کے یا اس دنیا کے کس حساب سے 50,000 سال. تو وہ اس میں ظاہر ہے اس کے سٹیپس ہیں ڈفرینٹ. تو پہلے وہ آسمان کے کناروں پر، پھر اب اگر تینوں باتوں کو سامنے رکھا جائے نا، تینوں تفاسیر کو جمع کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جیسے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تو وہ فرشتے آسمان کے کناروں پر، پھر اللہ کے حکم سے محشر کے میدان میں. جب محشر کا میدان سج چکا ہوگا پھر اللہ کا عرش لایا جائے گا جس پر اللہ جلوہ گر ہوگا. اور پھر یہاں پر جو مطلب آگے جاتے ہیں کیسا کیا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غلط ہے، کیونکہ کما یلیق بشانی. جب ہمیں بتا دیا گیا کہ عرش لایا جائے گا، عرش پر رحمان ہوگا، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم اس کی کیفیات میں نہیں جاتے، وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس کی شان کو لائق ہے. کما یلیق بشانی. عام طور پر نا ذہن میں یہ سوالات ہے نا، مطلب انسانی ایک تجسس ہے تو وہ ایک ذہن جانا لگتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا. تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اور یہ عقیدہ اپنے آپ کو باور کروا دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ کما یلیق بشانی، وہ ویسا ہی ہوگا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں بتایا گیا کہ وہ یحملو، اور اٹھائیں گے عرش ربک، آپ کے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر. اٹھائیں کو کنہوں نے اٹھایا ہوگا؟ یومئذ، اس دن، 8 8 فرشتوں نے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی مطلب پتہ چلتا ہے کہ سارے فرشتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے باقی فرشتے، سارے فرشتے، ساری آسمانی مخلوق آسمان کے کناروں پر اور پھر محشر کے میدان میں آئے گی. ان میں سے صرف 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوگا.
اور ظاہر ہے اللہ کا عرش انہوں نے کناروں سے اپنے اوپر اٹھایا ہوگا، کناروں سے ہی کوئی اٹھایا جاتا ہے نا، تو یہاں اس طرح ارجائیہ کو اگر ملائیں تو مل سکتا ہے کہ 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش کناروں سے اٹھایا ہوگا اپنے اوپر. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ کوئی اشکال باقی تو نہیں ہے؟ یومئذ تعرضون، اس دن تم اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ. اچھا یہاں بہت اہم بات ہے، ذرا غور کیجیے گا. یومئذ، اس دن، ارے تھی کہ نا، ہاں جی، یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى، نہیں چھپے گا، منکم، تم سے، خافیہ، کوئی راز. یہی الفاظ انہی روٹ ورڈز کے ساتھ سورہ کہف میں بھی آتے ہیں. یہاں پر ہے کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى، نہیں چھپے گا تم سے کوئی راز. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی راز نہیں چھپے گا. جب انسان کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں نا تو سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو چھپا لوں. تو بتایا گیا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی. پڑھ لو، تیاری کر لو، مسٹیکس ریموو نہیں کی جا سکیں گی وہاں. اور البتہ یہاں ریموور ہیں توبہ کے، یہاں پہ ایون ایسے ریموور ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے پھر اس کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو پچھلی مسٹیکس، جیسے ہمارا ایک، یہ دیکھیے، ایک سائڈ ہے ریموور کی، ریموور ہے، اور ایک ہے رائٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے، اب جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا گناہ ہوتا ہے کہ اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے توبہ سے. یہ توبہ ریموور ہے، ہماری پچھلی گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اور اس گناہ کے بعد انسان کا نیکیاں کرنا گویا ان نیکیوں کو کنورٹ کر دیتا ہے ان نیکیاں. سبحان اللہ. تو ایسے شخص کی آگے بھی میں نے اس لیے مثال سے آپ کو واضح کیا کیونکہ آگے بالکل یہی بات یہی ہے نا. تو یہاں ہے کہ یومئذ تعرضون، سورہ الکہف میں ہے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وَعُرِضُوا، پیش کیے جائیں گے. یہاں ہے تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، کچھ بھی نہیں چھپا سکو گے، کوئی بھی راز، کوئی بھی چھپانے والی چیز، خافیہ چھپانے والی، کوئی چھپانے والی بات، کوئی چھپانے والا کام تم چھپا نہیں سکو گے. ہوگا کیا کہ جب سب پیش ہو جائیں گے نا محشر کے میدان میں اپنے رب کے سامنے، اس وقت 2 کیٹیگریز ہوں گی، نیکوں کاروں کی اور گناہ گاروں کی. پتہ کیسے چلے گا؟ پہلے کیسے، کس کو پتہ چلے گا کون نیک ہے، کون پاس ہو گیا، کون؟ ایگزیکٹلی، سب سے پہلے ریزلٹ کارڈ جو دیے جائیں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سمبل ہوگا کہ یہ پاس ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ جنتی ہیں. جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ سمبل ہوگا کہ یہ فیل ہو چکے ہیں. اب آگے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پھر جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. سبحان اللہ. جیسے بچے پاس ہوتے ہیں نا، اپنا رزلٹ کارڈ بیگ میں نہیں ڈالتے، ہاتھوں میں اٹھا کے آتے ہیں اور باہر سے ہی شور کرتے آتے ہیں کہ ہم پاس ہو گئے، ہم نے A گریڈ لے لیا، ہمارے اتنے نمبر ہیں، ہم مطلب. تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ فوراً اپنا رزلٹ کارڈ جیسے انہیں ملے گا وہ لوگوں کہیں گے آؤ دیکھو ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، آ جاؤ، ہاں اقرؤوا کتابیں، پڑھ کے دیکھ لو. تو مطلب ہم تو یقینی طور پہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور جیسے کوئی شخص دنیا میں کوئی تکا لگاتا ہے اور ٹھیک لگے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا یہی آپشن ہوگا. تو اس وقت اگلی بات یہی ہے، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب ہونا ہے، میں نے تیاری کی، میں نے اس وقت صحیح. اچھا ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ شاید آگے ہے، ہاں آگے ہی ہے کہ ایام الخالیہ، زندگی کو ایام خالیہ کہا گیا ہے. جو لائف ہے نا یہ ایک بلینک پیپر ہے، ہمارا نامہ اعمال، اس میں ہم جو آج فل کر رہے ہیں نا، جو لکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہی لکھا جا رہا ہے اور وہی ہمارا نامہ اعمال ہوگا، وہی ہمارا رزلٹ کارڈ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے نامہ اعمال تو ہم خود بنا رہے ہیں. تو مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز ایگزیکٹلی پھر اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اس دن وہ کہہ رہا ہوگا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا. اچھا یہ ظن ویسے گمان کو کہتے ہیں نا، ظن جیسے ہے کہ
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालो बदगुमानियों से बचो। जन जो गुमान को कहा जाता है ना, वो आमतौर पर बदगुमानी को कहा जाता है। यहाँ पर तो वो एक पॉजिटिव माना में है। क्यों पॉजिटिव माना में? क्योंकि उससे पहले भी इन्नी है और बाद में भी अन्नी है। तो इस वजह से कि बेशक मेरा गुमान यकीन में बदल गया, मुझे यकीन था कि अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मैं पाने वाला हूँ। मुलाकिन है लिका से, लिका कहते हैं मुलाकात को। मुलाकिन मेरी मुलाकात होने वाली है, मैं मिलने वाला हूँ। हिसाबिया किसको? अपने हिसाब को। मुझे पता था कि हिसाब बरहक है, होगा। तो बस ऐसा शख्स जैसे ही उसको मतलब अपनी कामयाबी की भी खुशी मना रहा होगा कि उसको उसकी जो कामयाबी के असरात हैं, जो कामयाबी का इनाम है, वो उसको दिया जाना शुरू हो जाएगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, उसके तो भाग जाग गए, उसकी तो किस्मत बदल गई कि वो खुश ऐश वाली ज़िंदगी में आ जाएगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, जन्नत आली में। आली जन्नत, आली जन्नत तो ऊपर ही है। आली जन्नत के लफ्ज़ से मतलब क्या जहन में आता है? जन्नत के पोर्शंस हैं, दरजात हैं, तो वो बुलंद दर्जों में होगा। अल्लाह अकबर। मतलब वो, और जन्नत के कितने दर्जे, इतने दर्जे हैं कि सिर्फ एक हदीस में मुजाहिदीन के नहीं, वो तो मतलब जन्नत के नाम हैं। और हर जन्नत के फिर कितने पोर्शंस हों, कितने मतलब फ्लोर्स हों। एक जो बात हो रही है फ्लोर्स की हो रही है ना, वो तो है कैटेगरीज, लेवल्स ना। जैसे जो नाम बताएंगे हैं, फिर दोस्त सबसे आला है, फिर आदन, फिर इस तरह के जो दर्जात हैं वो अलग चीज़ है। ये दर्जे हैं जैसे मंजिल के हिसाब से, कितनी मंजिलें हैं, कितने फ्लोर्स हैं। तो वो आली मतलब VIP फ्लोर में होगा ऐसा शख्स। और एक हदीस में है कि सिर्फ मुजाहिदीन के लिए जो जन्नत बनाई गई है, उसके 70 उसकी मंजिलें हैं। फ़ी जन्नतिन आलिया, 70 मंजिलों वाली जन्नतें तो सिर्फ मुजाहिदीन के लिए हैं। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया इस लिहाज से देखा जाए तो जन्नत जितनी हमें तफसील मिलती है जन्नत की, हम देखते हैं तो जन्नत ज़्यादा है जहन्नम से। यानी सज़ा की जो जेल है, अकूबत खाना है, वो छोटा है, वो कम है रहमत के हिसाब से, जन्नत के हिसाब से। क्योंकि फरमान अल्लाह का, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत बड़ी है। और ये टाइटल अल्लाह के अर्श पर लिखा हुआ है, अल्लाह के अर्श पर लिखा हुआ है। जैसे हमारे घरों में माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता बाहर लोग लिखवाते हैं, तो अल्लाह के अर्श पर क्या लिखा हुआ है? इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। वो ऐसी जन्नत के क़ुतूफ़ुहा, क़ुतूफ़ क़ितफ़ उनकी जमा है। क़ितफ़ कहते हैं मा युक़्तफ़ मिन अथ-थिमार, जो फलों से तोड़ा जाए, यानी रेडी टू ईट, नॉट जस्ट रेडी टू सर्व, रेडी टू कुकिंग, बल्कि रेडी टू ईट। क़ुतूफ़ुहा दानिया, उनके दानिया है दना यदनू से, करीब। कितने करीब होंगे फल? अगर कोई वो देखना चाहे कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उसकी आंखों के करीब सामने मंजर, कोई उठाना चाहे, हाथों तोड़ना चाहे, टहनियाँ झुक के दरख्तों की हाथों के करीब, रेंज में होंगे, रीच में होंगे, दस्तरस में होंगे। बिल्कुल सही वर्ड है। क़ुतूफ़ुहा दानिया, खाना चाहे तो वो मुंह में आ जाएंगे। तो क़ुतूफ़ुहा दानिया, उसके फल करीब होंगे। कुलू, मज़ीद पता है क्या कहा जाएगा? सबसे मज़े की बात है, सब कुछ मिल जाए ना, अच्छा औकात से बढ़ के मिल जाए ना, तो इंसान थोड़ा सा ना इम्बैलेंस फील कर रहा होता है ना, कि मतलब ये सब कुछ मैं कैसे शुरू करूँ, कहीं मतलब इस तरह की। उस कैफियत को भी मिटाने के लिए कहा जाएगा कुलू वशरबू हनिया, खाओ पियो। हाँ, मेहमानदारी का सुभान अल्लाह हक अदा हो रहा है कि खुशी से खाओ, एंजॉय करो, रिलैक्स। और फिर मज़े की बात, हाँ मज़े की बात, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं वो हो रहा, बल्कि ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, तुम्हारी अपनी कमाई है। तुमने अय्याम खालिया, वो जो गुज़श्ता ज़िंदगी में दुनिया में जो कुछ किया था, ये उसी का बदला है। कोई इसमें ये ना समझो कि भाई ओवर को मुझ पे आ गया है, इसको ओवर ना समझो, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारी ही कमाई का बदला है। तो अल्लाह अकबर, मुबारक होंगे। और उम्मीद रखी जा सकती है कि जो हम ये मंजर पढ़ रहे हैं, मंजर पढ़ के ही ना देखें, आपको किसी हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट देखें, कोई भी घर कहीं भी आप नहीं बना सकते जब तक कि जाके उसकी ऐड नहीं देखते, बात नहीं करते, कोशिश शुरू नहीं करते। तो ये जन्नत की ऐड है,
جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ پلاننگز کرتے ہیں، کوشش کریں گے. خواب ہے ڈریم ہاؤس کا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ورک کریں گے اور پھر انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا. پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کلوا واشربوا ہنیّا انشاءاللہ. اور پھر بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو خالی پیپر پر جو نام اعمال لکھ کے آئے تھے، وہ تو فل کر کے آئے تھے، یہ وہی سب کچھ ہے. جیسے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر، وہی ہمیں ملے گا. اور اس جو لکھا ہوگا وہ اسی کے بدلے میں یہ نیکی ہے. تو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ ایک کے بدلے میں 10، اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں یہ. جیسے دن بھر میں 12 رکعات جو سنتیں ہیں پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ جنت میں محل، تو جس کی 12 رکعات ہیں جی اس کا یہ محل. سبحان اللہ. تو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو لکھا ہوا ہے ایام خالیہ میں، اس کا اجر ہے اور وہ اس کو ملتا جائے. فوراً پڑھتے جائیں، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، یہ اس کی لسٹ ہے، اور وہ اس کو ساتھ ساتھ دیا جاتا رہے. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جیسے ہوتا ہے نا کہ کوپن تو سب لیتے ہیں، ملتا ایک کو ہے. صبح کے 2 سنت اور ظہر کے 4 فرض اور فرض کے بعد 2 سنتیں، یہ 8 ہو گئے. اور 2 سنت مغرب کے، یہ 10 ہو گئے. اور 2 سنت عشاء کے. سنتیں ہیں، یہی سنتیں. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نوافل کا اہتمام کرتے تھے وہ ہیں تو نوافل، ہم انہیں سنتیں کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے نا، نفل نماز. فرض رکعت نفل ہے، باقی سب نفل ہے. جی جو نفل ہم پڑھتے ہیں وہ پیارے نبی کے وہ نفل ہیں جو آپ اس پر اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھا کرتے تھے. وہ پیارے نبی کے لیے نفل ہوئے، ہمارے لیے وہ سنت ہوئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو اصل میں وہ نفل ہی ہیں، جو سنتیں ہیں اصل میں نفل ہیں. اچھا ہاں، میں آپ کا بات پوائنٹ اب سمجھی. یعنی ہمارے ہاں نا ان سنتوں کے علاوہ بھی خاص نفل پڑھے جاتے ہیں، جیسے 2 سنت 2 نفل، جیسے ظہر کی نماز کے بھی اینڈ پہ 2 ایسے ہے. بالکل ایسے ہے. وہ میں وہی پوچھ رہی ہوں، وہ جو ہے نا وہ ہمارے اپنی طرف سے ہیں. جیسے لوگ پڑھتے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، یہ 2 نفل ہماری اپنے طرف سے خود پڑھتے ہیں، وہ نماز کا حصہ نہیں ہے. یہ نہیں بات ہے. سنت ہے نفلی عبادت ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایسے جن کو سنت موقدہ کہتے ہیں، جی وہ پڑھنی لازمی ہے. جی یہ وہی سنت موقدہ ہیں، انہی کی فضیلت ہے بحال جنت میں. اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہی نہیں ہے، یہ جو نفل ہیں یہ مطلب عشاء کی نماز میں بھی ہے، مغرب کی نماز میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے عشاء کی اگر پوری پڑھیں تو ان کی فضیلت ہے. نفل تو پھر آپ جتنے بھی پڑھیں انلمیٹڈ 2 کہ آپ 4 بھی پڑھ سکتی ہیں. ہاں وہ حصہ نہیں ہے، اس کا پراپر حصہ نہیں ہے. پڑھیں یہ جو نفل ہے جیسے 4 نہیں پڑھے. یہ جو ہم نفل پڑھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح نہیں ہے. آپ اپنے مختلف اس کے حساب سے بے شمار پڑھتے تھے، لیکن جس طرح ہم نے اسے فکس کیا ہوا ہے نا، یہ فکس ان احادیث نہیں ہے. جس طرح ظہر کی نماز کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، یہ 2 نفل آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گے. یہ آپ پہلی بار سن رہی ہیں شاید اس لیے آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن آپ جب خود پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی. یہ نفل ہے نا، یہ نفل ہی ہے. اس کا مطلب ہے اگر دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تو پھر ان کو سنت نہ کہتے. مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ میرے ابو یہی بات مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تب مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور شاید بات کمپلیٹ بھی نہیں وہ کر سکے تھے، وہ کوئی دلائل نہیں مجھے دے سکے. تو لیکن مجھے یاد آتا تھا بار بار کہ یہ سوال ادھورا رہ گیا تھا، اس کا جواب پتہ نہیں کیا ہے. اب کلیئر ہوا؟ کیونکہ اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تو پھر ہم انہیں سنتیں کہتے. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ وہ کہتے تھے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ تو ہم پہ سنت ہے، ہمارے لیے سنت ہے. اچھا یہ پھر ایک برڈن بھی ہے امت کے لیے اس لحاظ سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا مطلب 20 رکعت 12 رکعت پھر اتنی نہیں پڑھی جاتی، عشاء کی 17 رکعت ایسے 18 رکعت 17 رکعت، تو پھر اس طرح ان کو لیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہی فرض، عشاء کے فرض، سنت اور وتر، بس یہی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی. ایک اضافی سوال آ گیا یاد، جی عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں وہ موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں؟ وہ غیر موقدہ ہیں. وہ میں نہیں پڑھتی. میں بھی عشاء کی پہلے چھوٹی نماز پڑھتی تھی، اب بڑی پڑھنی شروع کی ہے. چلیں اللہ آپ کو استقامت دیں.
نہیں ہے تو ایزی بتا رہی ہے. اللہ آسانیاں دے. اچھا تو عشاء کے جو آخری 2 نفل ہیں جو میں نے مطلب سنا جی جو عام طور پر وتر کے بعد پڑھے جاتے ہیں, یہ کراس کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو ایسے ہی کہتے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو حدیث سناتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو اسی محبت سے پڑھتی آ رہی ہوں. آپ اس محبت سے اب سیکھیے, محبت کا اصل اور اتھینٹک انداز, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کو اپنی عشاء کی نماز کے آخر میں رکھو, یعنی جتنے نوافل پڑھنے ہیں وہ پہلے پڑھ لو. ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, جتنے نوافل پڑھنے ہیں پہلے پڑھ لو, پھر آخر میں وتر پڑھو. تو وتر تو نماز کا آخر ہوتا ہے, یہ گویا کلوزنگ ہے, اینڈ ہو گیا, اس کے بعد نفل بنتے ہی نہیں ہیں, نفل شروع کر دیتے ہیں. بالکل غلط ہے یہ, نہ سمجھی ہے, نہ سمجھی ہے, نہیں پتہ نہیں ہے نا ان کو اس حدیث کا, پتہ نہیں ہے اصل میں. اچھا ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. کیا کروں گی, اب پڑھوں گی کہ نہیں؟ آپ پہلے پڑھ لیا کریں, جو نیکی آپ کر رہے ہیں آپ اس کو نہ چھوڑیں, آپ پہلے پڑھ لیا کریں نفل, 2 سنت 2 نفل پڑھ کے پھر آخر میں آپ پڑھیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, اب ذرا یہ منظر بھی دیکھیے, کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ان کا اعمال نامہ, وہ خالی ایام خالیہ میں جو فل کر کے آئے وہی ان کا اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دیکھتے ہی اس کے پریشانی شروع ہو جائے گی, وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے بدبختی, اے کاش کہ مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا, میں ادھر ادھر ہو جاتا, کوئی مطلب گم ہو جاتا, یہ رزلٹ کارڈ مجھے تک پہنچتا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیہ, ادری ہے, آپ نے اسی صورت میں ادری کا لفظ پڑھا ہے, کہاں پڑھا ہے مجھے بتائیے؟ ادراکا, گڈ ماشاء اللہ. وما ادراکا, یہ ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں نا, ان کے اصل روٹ ایک ہی ہوتا ہے, تو فوراً سے اس کو سمجھا کریں کہ کہاں ہم نے پڑھا. اسی طرح قبر میں جو سوال ہوں گے اس میں بھی ہے کہ وہ جو بدبخت ہوگا, گناہگار ہوگا, جو سوالوں کا جواب منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا, وہ کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری, کہ ہائے بدبختی مجھے کچھ نہیں پتا. جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک, تو جس کو جواب نہیں آتے ہوں گے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری, میں نہیں جانتا. تو یہاں پر قیامت میں بھی وہ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا کہ لم ادری ما حسابیہ, کاش میں تو جیسے ایگزام رزلٹ لینے ہی نہ آتا, جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو مجھے پتا ہوتا تو میں تو رزلٹ لینے ہی نہ آتا. لم ادری ما حسابیہ, نہ میں جانتا کہ کیا ہے میرا حساب. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کہ جو وہ موت مجھے آئی تھی وہی زندگی ختم ہو جاتی, آگے شروع ہی نہ ہوتی, مطلب نہ یہاں آتا نہ یہ دن دیکھتا. ما اغنا عنی مالیہ, دنیا میں مال 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 کرنے والا اس وقت کہے گا آج تو میرا مال ہی کام نہیں آ رہا. جائز ناجائز مال کے تھرو کروانے والا عادی ہوگا نا, دے دلا کے کام ہو جائے, وہ کہے گا یہاں تو نہیں چل رہا. ما اغنا عنی مالیہ, یہی ما اغنا, جیسے یہاں ہے نا کہ ما اغنا, یہ ما اغنا ہم نے پہلے پڑھا ہے, کہاں پڑھا ہے؟ سورہ اللہب میں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, وہاں پر ہے ما اغنا عنہ, یہاں ہے ما اغنا عنی. وہاں صرف ابو لہب کا, اور آف کر دیجئے, وہاں ابو لہب کا اور یہاں ابو لہب کے پیروکاروں کا, یعنی جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری. وہ کہیں گے کہ آج تو میرا مال بھی اس نے مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا. ہلاک عنی سلطانیہ, فنا ہو گئی مجھ سے میری سلطنت, وہ میرا روب, وہ میرا سٹیٹس, وہ نوکر چاکر, وہ سب کچھ, وہ میری سلطنت ختم ہو کے رہ گئی, آج کچھ بھی نہیں ہے. بس ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں, حسرت و یاس میں ہوگا کہ اس کی پکڑ دھکڑ کے آرڈر آ جائیں گے, فرشتوں کو حکم ہوگا. مال 2 طرح سے میننگ میں آئے گا, کہ ایک تو وہ جو جس کو اکٹھا کرنے میں ہی لگا رہا, اور ایک وہ کہ جس کو کوئی کام نکلوانے کے لیے استعمال کرتا رہا. بالکل ہر طرح کا مال, جس مال کی خاطر اس نے آخرت, بالکل کسی قسم جو اکٹھا کیا تھا وہ بھی کام نہیں آئے گا, اور جن چیز ذرائع سے اکٹھا کیا تھا, جس کام سے اکٹھا کیا تھا, جس لیے اکٹھا کیا, سب کچھ, کسی قسم کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. کوئی وہاں پر ڈیبٹ کارڈ کوئی نہیں چلے گا. بینک صرف اللہ کا ہوگا, کرنسی صرف نیکیوں کی ہوگی, تو کیا کام آ سکے گا. ہلاک عنی سلطانیات, میرا تو آج کچھ بھی, ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں ہے. اللہ کی طرف سے جہنم کے فرشتوں کو حکم ہوگا, خذو
اچھا یہ خضو کا روٹ ورڈ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے, کہاں پڑھا؟ خا ذال روٹ ورڈ خضو. اب یہاں ہے امر کے صیغے کے ساتھ, اسے پکڑو. وہاں ہے ہم نے ان کو پکڑا, زیادہ پکڑنا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً, بالکل یہ ہے نا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. وہاں پر اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ فَأَخَذَهُمْ, ہم نے ان کو پکڑا, أَخْذَةً رَّابِيَةً, زیادہ پکڑنا, سخت پکڑنا, سخت گرفت. یہاں پر ہے کہ خُذُوهُ, پکڑو ان کو. فَغُلُّوهُ, غل کہتے ہیں اس لوہے کے کڑے کو جو گردن میں ڈال دیا جائے, گردن ہل نہ سکے. جیسے کوئی بڑا کرمنل ہو, اس کے گلے میں کچھ ایسا ڈالا جاتا ہے کہ وہ سر نہ ہلا سکے. تو خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو, اس کے گلے میں توک ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ, اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. اور پھر اچھا ایسے نہیں بلکہ کیسے جہنم میں ڈالنا ہے؟ ثم فی سلسلہ, سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. زنجیر کو سلسلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چینز ہلکے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو زنجیر یا کہا جاتا ہے. تو عربی سلسلہ ہوتا ہے اس کا, تو زنجیر اردو میں کہتے ہیں, سلسلہ عربی میں. اور ہمیں یہاں عربی سے ہی سلسلہ سمجھ آ رہا ہے نا. ثم فی سلسلہ, پھر ایک زنجیر میں, ذرعھا, ایسی زنجیر کہ اس کی لمبائی 70 ذراع, 70 ہاتھ ہوگی. اور ہاتھ یہاں سے یہاں تک کے لیے ذراع کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو ذراع کہتے ہیں. تو 70 ہاتھ, اب نہیں معلوم وہ 70 ہاتھ فرشتوں کی یا کون سی پیمائش ہے. 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں انہیں جکڑ کر پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. گلے میں توک, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور پھر سارے جسم کو لوہے کی 70 ہاتھ لمبی چین میں جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. جرم کیا ہے؟ مطلب اتنا جو وانٹڈ کرمنل ہے, موسٹ وانٹڈ, اس کا جرم کیا ہے؟ حقوق تکذیب. بالکل تکذیب میں وہی انہ لا یؤمن, وہ ایمان نہیں لاتا تھا. کیونکہ یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکذیب. تو جو ایمان نہیں لاتا گویا تکذیب کرتا ہے. لا یؤمن, اس میں نا حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ کا نام آیا اور آگے مخلوق کا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, سیم ورڈز ہم نے کہاں پڑھے؟ سورہ ماعون میں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, اس آگے سارے یہی الفاظ ہیں. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ ایمان نہیں لایا. اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا, اتنا بڑا جرم. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا. یعنی جو اپنے پاس ہے نا دے دیا کافی ہے. وہ لوگوں کی بھوک کو اپنی بھوک نہیں سمجھتا تھا, وہ لوگوں کی تکالیف کو, ان کے پرابلمز کو سیریس نہیں لیتا تھا کہ اچھا چلے میرے پاس تو جو ہے میں دے دیتا ہوں. جیسے اس کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے نا, بھاگ دوڑ کرنا, کسی سے بات کرنا, کچھ لینا, ان کو بھی خود بھی دینا, ان سے بھی دلوانا. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, بلکہ کیا ہے؟ لا یحض, وہ ترغیب نہیں دیتا تھا. یہ کام تو ہم بھی نہیں کرتے. تو یہ ہاں ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ صرف مولویوں کا کام ہے, عالمہ کا کام ہے, باجی کا کام ہے نا, کیونکہ اسی نے مدرسے کے لیے کمپین کرنی ہے, اسی نے مسجد کے لیے کمپین کرنی ہے, اور بس ہم نے جب اس نے کمپین کرنی ہے ہم نے کنٹریبیوٹ کر دینا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے مطلب حق ادا کر دیا. یہ جرم ہے اللہ کے ہاں. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ صرف باجی کا کام نہیں ہے, کیونکہ یہ ہم سب کو نجات چاہیے نا. تو یہ نجات ہے, یہ ذات نہیں ہے, کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. دینے کے لائق بھی تو اسی نے بنایا ہے, صرف دینے سے بچت نہیں ہے. دینے سے بچت نہیں ہے, دوسروں کو بھی کنونس کرنا ہے. دوسروں کو کنونس کرو گے تمہیں پلس پوائنٹس ملیں گے, جتنا اسے اجر ملے گا تمہیں بھی ملے گا. اور اگر تم اس معاملے کو لائٹ سمجھو گے, اگنور کرو گے کہ میں نے دے دیا کافی ہے, نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ایگزیکٹلی, بہت اہم بات ہے. مطلب اس لحاظ سے سوچیں, مطلب ہم تو obviously اس حد تک نیکی کر کے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ بھی اللہ نے توفیق دی تھی, تو اس نے ہمت دی ہمیں. ہاں جی بالکل بالکل, الحمدللہ یہ ہے. لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے, ترغیب دینا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, یہ ایسی نیکی ہے کہ کریں گے تو پلس پوائنٹس ہیں, نہیں کریں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہے.
یہ جرم ہوگا جہنم میں جانے والوں کے جرائم میں سے ایک. ولا يحض على طعام المسکین. اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من. اور نہ وہ شوق دلاتا تھا کھانا کھلانے پر مسکین کے. فلیس له اليوم ہاہنا حمیم. تو بس ٹھیک ہے، پھر ایسی تو ایسی، آج نہیں ہے اس کے لیے بھی یہاں کوئی حمیم ہے، حمایتی سے، کوئی غمخوار، کوئی اس کی تکلیف کو سمجھنے والا. دنیا میں وہ نہیں سمجھتا تھا، آج یہاں اس کا کوئی نہیں ہے. تو ایسے ہی صحیح. فلیس له اليوم. ہاں، دنیا میں جو کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا تھا. اس لیے تو حدیث میں ہے من قرب من نفس عن مؤمن قرب. جس نے کسی ایک مومن سے تھوڑی سی بھی پریشانی دور کی، نفس اللہ عنہ. اور دوسری حدیث میں ہے قرب اللہ عنہ من قرب الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا آخرت کے اس کے مسئلے حل کرے گا. تو اسی لیے یعنی دنیا میں نیکی کرنا کسی مسلمان کے خاص طور پر یہاں پر فلیس ولا یحض علی طعام المسکین میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے. تو مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا نہ صرف دنیا میں آسانی بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی حمایتیں لینا ہے کہ جس دن کوئی حمایتی نہیں ہوگا کسی کا. فلیس له اليوم ہاہنا حمیم. مجرمین کا تو خاص طور پر، کیونکہ نیکوکاروں کے لیے تو انبیاء کی شفاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، حمایتی ہیں، بڑا سب سے حمایتی. اللہم ارزقنا شفاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ولا طعام الا من غسلین. دنیا میں پیٹ بھرنے کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، ادھر پیٹ کو نہیں بھر سکیں گے. بھوک تو لگے گی مگر کھانا نہیں ہوگا. کھانا ہوگا تو کیا ہوگا؟ غسلین. غسلین ہے غسل سے، پڑھتے لکھتے ہوئے غسلین ہے غسل سے. غسل کسے کہتے ہیں؟ مطلب زخموں کو دھونا، زخموں کی دھون. جب زخموں کو دھویا جائے اور جو نچلا اس کا آتا ہے میل کچیل غلاظت پیپ خون، تو جو جہنم میں آپ دیکھیں کہ حرارت کا درجہ کیا ہوگا، آگ ہی عذاب ہے. تو وہ جو جل بھن رہے ہوں گے، جو کچھ ان کا نکل رہا ہوگا وہ غسلین ہے. اور غسلین ان کی فوڈ ہوگی، ان کی خوراک. بعض نے من شجرۃ من زقوم بھی لیا ہے غسلین سے مراد، کہ وہ جو جہنم میں ایک زقوم کا درخت ہے وہ بھی. اور غسلین غسل سے واضح معنی ہے، مطلب اس میں آپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زخموں کی دھون. لا یأکلہ الا الخاطئون. اس کو کون کھائیں گے؟ خاطئون. خاطئون خطا سے ہے، غلطیاں کرنے والے. اچھا، یہ وہ خطائیں ہوں گی جس پر انسان نے توبہ نہیں کی ہوگی، یعنی جان بوجھ کر غلطی کرنا اور پھر ڈٹ جانا. وگرنہ وہ جو خطا جو انسان چاہتا نہیں ہے، غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے، جیسے قرآن کریم گر گیا، مطلب ایسا کچھ ہو جاتا ہے نا، نہ چاہتے نہیں ہے، نہ پہلے چاہتے ہیں، بلکہ بعد میں ایک دل میں افسوس ہوتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا، کوئی چیز مطلب کوئی حادثہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو معاف ہے، وہ تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا. ابھی آج ایک مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھی صبح کی کلاس میں کہ قرآن کریم گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث رفع عن امت الخطا. غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے، چاہتے نہیں ہیں آپ، نہ پہلے نہ بعد میں بھی وہ افسوس ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا، تو وہ چیز تو نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی، اس کا کوئی کفارہ کوئی ہدیہ نہیں ہے. جب ایسے سپارہ یا قرآن جاتا تھا تو پھر اس کے تو پیسے لازمی دیتے تھے کہ اس کا تو یہ بنتا ہے، یہ تو دینا ہے. تو ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ شریعت میں معافی. ہاں، یہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے کلام سے جڑنا چاہیے، ہمیں پکڑنے سے پڑھنے سے عمل تک اسی پر مضبوطی اور گرفت رکھنی چاہیے. لا یأکلہ الا الخاطئون. نہیں کھائیں گے اسے مگر گنہگار ہی. فلا اقسم بما تبصرون. اللہ اکبر. اللہ آپ قسمیں اٹھا رہا ہے. دو قسمیں ہیں، ایک اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو، جو تمہیں نظر آتی ہے، جو ویزیبل ہیں، اور وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر یہاں دیکھیں کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے، لیکن اگر اگلی آیات دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو خصوصی معنی یہاں مفسرین نے لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات، وہ اوصاف حمیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ اوصاف حمیدہ جو تمہیں نظر آتے ہیں، یعنی آپ کی خوبیوں کے جو تم قائل ہو، ان کی بھی اللہ قسم اٹھاتا ہے. اور جو ہڈن آپ کی کوالٹیز ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ اوصاف حمیدہ جو تم دیکھتے ہو، آپ کی وہ صفات، وہ اخلاق جو تمہیں نظر آتا ہے، اور جو ابھی دل کے اندر باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے. یہ بالخصوص معنی.
اور بالعموم کیا ہے، کائنات میں ہر وہ چیز جو تم دیکھتے ہو اور جو تمہیں نہیں نظر آتی، کیونکہ مخلوق صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم نے کاؤنٹ کی ہوئی ہیں، بلکہ بے شمار مخلوقات ہیں. زمین 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، پتہ نہیں کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تم تو انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھ سکتے ان تمام کی میں قسم کھاتا ہوں. قسم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم. جی جواب قسم کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قول ہے رسول کریم کا. یہاں رسول ہے میسنجر کے معنی میں. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے. تو یہ پہلا بھیجنے والا رسول کون ہے؟ اللہ، اسے اتارنے والا. سیکنڈ میسنجر کون ہے؟ جبرائیل، جو اللہ کا پیغام لے کر آیا. اور تھرڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کریم جو اللہ کی ذات بھی کریم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کریم ہے. اور جبرائیل امین کے لیے کریم کا لفظ آیا ہے. سورہ تکویر پڑھی تھی آپ نے؟ اچھا، سورہ تکویر میں ہے جبرائیل امین کے ذریعے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبرائیل کے لیے بھی رسول کریم کا لفظ سورہ التکویر میں آیا ہے. سورہ التکویر میں جبرائیل امین کے لیے، جبرائیل فرشتے کے لیے رسول کریم کا لفظ آیا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ انہ لقول رسول کریم. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی جبرائیل ہی ہے، لیکن اگر ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں نا تو سمجھ آتا ہے کہ یہاں رسول کریم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب آگے ہے تو پھر یہ تفسیر یہاں کیوں اس طرح بنائی ہے؟ کیونکہ رسول کا لفظ عام ہے. رسول دیکھا جائے میسنجر کے معنی میں ہے، رسول میسنجر کے معنی میں ہے. فرسٹ رسول جو ہے وہ اللہ خود ہے، اس کلام کو بھیجنے والا. یہ اخذ کرتے ہیں نا میننگز، پچھلی آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، کس کی بات؟ ایسے سیاق و سباق سے بات کا پتہ چلتا ہے. تو آپ سمجھیے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اچھا، کس پر الزام تھا؟ شاعر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس پر الزام تھا کہ یہ کاہن ہے؟ تو اسی کی بات ہوگی نا. پھر آگے آپ آیات پڑھیں، پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. وما هو بقول شاعر، اللہ نے قسم اٹھائی بما تبصرون، جو تم دیکھتے ہو، جو تم دیکھ سکتے ہو، جو ویزیبل تھنگز ہیں. اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویزیبل کوالٹیز ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ. یا وما لا تبصرون، جو تمہیں نہیں نظر آتا، جو ہڈن کوالٹیز ہیں آپ کی، یا کائنات میں بھی. عام معنی، خاص معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام معنی کائنات کی ہر چیز جو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. میں ان کی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. اچھا، آپ اس کا بھی لفظی ترجمہ نہ کریں، یہ رسول کریم کا قول ہے. ابھی اس کو سمجھیں. یہاں تو گویا ان کفار کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا اپنا کلام ہے، اس کی بات ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے. لیکن بیسیکلی تو یہ قرآن تو سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی اتارا جا رہا ہے، تو پھر ان کا قول بیچ میں. ان کا قول کس لیے؟ یہ قول کیوں کا ہے؟ آپ کی زبان سے نکلا نا. قرآن حدیث بھی ہے، کیسے کہ آپ کی زبان سے نکلا؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تو ہم اس کو قرآن مانتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تو آپ کی بات تو ہوئی، لیکن آگے پیچھے کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے، جو آپ کا قول تھے، وہ امانتاً نکلے. اس میں اتنی سی بھی آپ کے اپنے من کی بات نہیں ہے. لیکن قول تو اللہ کا ہے. قول وہ آگے ہے نا وضاحت، تنزیل من رب العالمین. مکمل یہ آیات پڑھیں پھر ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ پوری ہے نا. آدھی بات سے وہی تو میں خود سوال ریز کر رہی ہوں کہ یہاں تو ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. تو اس سے تو گویا ان کے عقیدے کی تصدیق ہو گئی کہ وہ تو خود یہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ گھڑ لیتا ہے، یہ کاہن ہے، اور یہ اس میں کر لیتا ہے، یہ مجنون ہے، اس کو خیال آتے ہیں، یہ وہی بتا دیتا ہے. تو وہ تو یہ کہتے تھے. اور یہاں بھی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، وہ رسول کریم کا قول ہے. قول بات کو کہتے ہیں کہ رسول کریم کی بات ہے. وہ بات اس کی کس حد تک ہے؟ بطور امانت. جیسے کوئی کسی کو بھیجتا ہے نا کہ یہ میری یہ بات جا کر اسے کہو، تو آگے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے آ کر یہ بات بتائی. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بتائی تو اس نے، قول تو اس کا ہوا، لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہ بعد میں بتاتے ہیں نا کہ اس کی بات. تنزیل من رب العالمین وہ آگے ہے. وما هو بقول شاعر، نہیں ہے یہ شاعر کا کلام. قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے اس بات کو مانتے ہیں. قلیل قلت کے معنی سے، قلت نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے.
یعنی یا تو تم مانتے تھوڑا ہو، اس بات پر تمہارا بہت کم یقین ہے، پورا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ ماننے والے تھوڑے ہیں، اکثریت انکاری ہے. قلیلا ما تؤمنون، یہی معنی زیادہ کیا جاتا ہے کہ ماننے والے تھوڑے ہیں، ایمان والے تھوڑے ہیں. ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ کسی کاہن کا قول. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت کر پاتے ہو، یعنی نصیحت ماننے والے تھوڑے ہیں، یا تم تھوڑی سی نصیحت پکڑتے ہو، ساری بات کو صحیح نہیں سمجھتے. تنزیل مطلب دونوں معنی ہو رہے ہیں نا، ایک تو تم تھوڑا سمجھتے ہو یعنی اچھی طرح نہیں سمجھتے، زیادہ غور کرو، ایک یہ کہ ماننے والے تھوڑے ہیں جبکہ ماننا سب کو چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اگین قلیل قلت سے ہے، تھوڑے سے، یا تو تھوڑا مانتے ہیں. اب تک ہم نے جتنی دفعہ بھی یہ پڑھا ہے ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ان میں سے کم ہی ہیں جو مانتے. ایسے عام طور پر یہی کیا جاتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ بھی تھوڑا مانتے ہیں. مطلب ان میں سے کچھ ایسے بھی تو تھے جو آدھی بات مانتے تھے آدھی نہیں، یہ بات ہمارے جیسے زبان سے اقرار. تو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ دونوں معنی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جیسے مطلب ہم اپنی مرضی کی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کی نہیں کرتے. تو اس لیے قلیلا ما تؤمنون میں، قلیلا ما تذکرون میں، پورا ہوتا ہے. اچھا قلیلا ما تؤمنون، اور ایسے ہے نا ایمان تو عمل سے ہی پورا ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑی باتوں پر ہم آتے ہیں، ساری پر نہیں آتے. دونوں چیزیں، ماننے والے اور جو ماننے والے ہیں مکمل، وہ بھی تو تھوڑے ہیں نا. جو مانتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جو مکمل مانتے ہیں، جو مکمل ماننے والے تھوڑے ہیں، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں مگر تھوڑا، اور کچھ تو ایسے ہیں جو نہ اتنا مانتے کہ نہ وہ ماننے کے برابر ہی نہیں ہے. یہاں بات ہی پیچھے نہیں بھی ہو رہی. پڑھا تھا قلیلا ما تشکرون، ایسے ہے والے تھوڑے ہیں. تو وہاں بھی میں نے تینوں آپ کے سامنے رکھے تھے. تنزیل من رب العالمین، اب سمجھیں اس بات کو، یہ ہے نا انہ لقول رسول کریم، کہ وہ یقیناً قول ہے رسول کریم کا. رسول کریم کا جو قول ہے وہ رسول کریم کا اپنا قول نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے وہ منزل ہے، نازل شدہ ہے. اب کلیئر ہو گیا کہ وہ اپنی بات نہیں ہے ان کی، وہ تو صرف بتانے والے ہیں، وہ تو صرف میسنجر ہیں، پروفٹ ہیں، رسول ہیں. ان کی ڈیوٹی تھی کہ جا کے بات بتاؤ، تو انہوں نے وہ بات بتائی اپنی زبان سے. تو بات ان کی نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ رب العالمین کی. وَلَوْ تَقَوَّلَ، اچھا پھر آگے جو بات کی ہے اس سے اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے کہ اگر تقول ہے قول سے، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات. جیسے ہم نے بھی پڑھا لقول، قول بات. وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ کرتا، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات، صورتوں میں سے کوئی ایک صورت، آیات میں سے کوئی ایک آیت اپنی طرف سے وہ اس میں ایڈ کرتا، تو اس کی سزا پتہ ہے اسے کیا ملتی؟ اچھا وہ اپنی طرف سے کر کے لوگوں کو وضاحت نہ کرتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر دیتا کہ یہ آیت ہے پوری. ہاں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر گھڑ کر کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کر وہ ہماری طرف منسوب کر دیتا. بعض الاقاویل، اقاویل جیسے اقوال، قول کی جمع ہوتی ہے نا اقوال، تو یہ اقاویل، بعض باتیں مطلب زیادہ باتوں میں کوئی بات ایک اپنی طرف سے بھی اس میں ایڈ کر دیتا، یا اپنی طرف سے کوئی کم کر لیتا، یعنی کوئی سکپ کر لیتا یا کوئی ایڈٹ کر لیتا، تو اس کی سزا کیا ملتی؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو پکڑتے دائیں ہاتھ سے. اچھا یہاں پر ایک معنی یہ کہ ہم اس کو پکڑتے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو پکڑتے، یعنی اللہ اپنا فرما رہا ہے کہ ہم اس کو، میں اپنے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا. اور ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیونکہ ہمارا دایاں ہوتا ہے اچھے کاموں کے لیے، ہمارا برا ہوتا ہے غلاظت دور کرنے کے لیے، نجاست کے لیے، ان کاموں میں ہم استعمال کرتے ہیں. دایاں ہاتھ کھانا کھانے کام، سلام کرنے، ان میں ہم پہل کرتے ہیں. جبکہ اللہ سے تو کوئی شر ہے ہی نہیں نا نسبت اللہ کے ساتھ. اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں. کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کی مطلب تفصیل میں جیسے کچھ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کما یلیق بشانی، وہ کیسا ہے ہمیں پتہ چلا. اللہ کا الیمین صفت ثابت، الید قرآن و حدیث میں اللہ کی صفت ید آتی ہے، تو وہ کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو یہاں ایک چیز جو آتی ہے، اور یہ غالب رجحان نہیں ہے، بلکہ یہاں غالب رجحان، غالب معنی یہ کہ ہم اس کو پکڑتے اس کے دائیں ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کا فرمایا گیا کہ اگر وہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ کرتا
زیادہ باتوں میں کوئی ایک اپنی بات بھی شامل کر دیتا اور نسبت ہماری طرف ہی رکھتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے. دائیں ہاتھ کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے دائیں ہاتھ میں, اور مزاحمت کی جا سکتی ہے. تو اللہ جس کی طاقت زیادہ ہو کو چھڑانے کی کوشش زیادہ کر سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا دائیں ہاتھ سے کرتے کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکے. لأخذنا, مطلب اس میں بھی سخت پکڑ کی بات ہے بالکل. لأخذنا منه بالیمین, ہم ضرور پکڑ لیتے اس کا دایاں ہاتھ. ثم لقطعنا منه الوتین, صرف پکڑتے نہیں بلکہ پکڑ کے اس کی شہرگی کاٹ دیتے, مطلب جیسے قتل ہی کر دیتے. دوسرے لفظ لقطعنا, ہم کاٹ دیتے, ضرور قطع سے کاٹنا. منہ الوتین, اس سے اس کی شہرگ دل جان, دھڑکن جس میں سانس ہوتی ہے, بس زندگی ختم ہو جاتی ہے. فما منکم من احد, تو پس نہنا تم میں سے کوئی ایک بھی, عنہ, اس سے, حاجزین, روکنے والا, کوئی بھی اسے نہ بچا سکتا, کوئی ایک بھی اسے نہ بچا سکتا. اگر وہ ایڈیٹنگ کرتا, اس کا مطلب ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکمل اللہ کا پیغام ایز اٹ از پہنچایا. قسمیں اٹھا کر یہی بات ثابت کی گئی کہ یہ رسول کریم کا قول ضرور ہے, مگر یہ تنزیل من اللہ ہے, منزل من اللہ ہے. اور اگر تھوڑی سی بھی وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز, حالانکہ جس طرح کی آیات سورہ عبسہ میں پڑھی, پلیز جائیے, آپ جائیے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, پھر نہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا ہو اسے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور بلا شبہ وہ ضرور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو متقین کے لیے تو اس میں بڑی نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ, یقیناً ہم البتہ جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں, یعنی پھر بھی اس سب کے بعد بھی, قسموں کے بعد بھی جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ, اب جو مکذبین ہیں, ابھی بھی الحاق سے بات شروع ہوئی مگر ابھی بھی وہ مکذبین ہی ہیں, انہیں نہیں سمجھ آئی بات. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, یقیناً یہ ضرور حسرت کا باعث ہوگا کافروں پر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, اور یقیناً یہ قرآن تو حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, بس آپ تسبیح کریں اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں بھی پڑھیں تو یہ آیت ایسی صورتیں تو فوراً سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ, سورۃ اعلیٰ کے ساتھ کہتے ہیں جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہیے, اور یہاں پر سبح بسم ربک العظیم کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ایسا ثابت نہیں ہے. ہاں عام طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حکم ہے تسبیح کا, تو کیجئے سبحان ربی العظیم, اللہ عظیم ہے. اور پھر جیسے ابھی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہم اس کے جواب میں اپنے دل میں یہ کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. اور سب سے بہترین ہے کہ جیسے یہاں ثابت ہے عام طور, کیونکہ یہ عام حکم ہے تو عام میں آپ پڑھ سکتے ہیں, خاص نہ کیجئے. اور پھر یہ دیکھیں حکم یہ نہیں ہوتا کہ فوراً کہا بس اب کے لیے, بلکہ بعد میں بھی آپ کی زندگی میں تسبیح ہونی چاہیے. تسبیح تو مطلب ایک اور بات ہوگی نا, یہ تسبیح ہی ہے. فسبح, اس مومنٹ پہ کہنا, اس دیکھیں صحابہ کرام جب رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آیات پڑھتے تو جیسے جیسے ساتھ ساتھ اسی جیسے جنت کا ذکر آتا تو یہ ثابت ہے کہ وہ سوال کرتے, اسی طرح سے کر سکتے ہیں بالکل. اور یہ بات کبھی نہ بھولیں, جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سبح کے جتنے الفاظ آیات ہیں اترتی تو آپ رکوع و سجود میں تسبیح بڑھا دیتے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.